بیانات سے کیا حاصل اور حصول ہے؟ جب آپ لوگوں نے ساتھ ہی چلنا ہے، آپ بھی ان کی حکومت کا حصہ ہیں، بڑے بڑے عہدے آپ کے پاس ہیں، پھر تانا آپ لوگ انہیں رینٹل ایگریمنٹ کا دیتے ہیں، پھر ہم یہی سمجھے نا کہ یہ تو بس الیکشن والی سیاست ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدف, تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. اور یہ بہت ہی اہم ایک ڈسکشن ہے. دیکھیں, پہلے تو میں کچھ چیزوں کی کریکشن کرنا چاہوں گی. دیکھیں, آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر ایشو کی جب بات ہوتی ہے تو قوم جانتی ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یونائٹڈ نیشن کے سیکیورٹی کونسل میں کشمیر کا مدعا کس طرح سے فائٹ کیا, اور وہ معنی خیز تاریخی جملے وہ تاریخ کا حصہ ہیں. اور وہ پاکستان کے ساتھ اس مضبوطی کے ساتھ انہوں نے جو بات کی, کشمیر ایشو کو اٹھایا, ریز کیا انٹرنیشنل فورم کے اوپر, دیٹ شوز دا انٹرنیشنل ایڈووکیسی جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کشمیر کے ایشو کے اوپر کیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو حق حاکمیت ہے, حق حاکمیت ہے, حق روزگار ہے, جو کشمیر کے بنیادی ایشوز ہیں, ان کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ ڈٹرمنیشن کے لیے جو بات کی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے, یہ وہ تمام تاریخی حصے ہیں, وہ تاریخ کے باب ہیں جس کو اگر کوئی پڑھنا نہیں چاہتا تو سیاق و سباق سے ہٹ کے تو کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے. لیکن ہم نے جو اسٹڈی کیا ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست کو, وہ پرنسپل سٹینڈنگز جو کشمیر کے اوپر تھا, وہ موقف شہید بی بی کا بھی تھا. وہی موقف جو ہے وہ لے کر ذوالفقار علی بھٹو کا موقف لے کر آج بلاول بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو آگے لے کے جا رہے ہیں. اب دوسری بات یہ دیکھیں, یہ بہت آسان ہوتا ہے موازنہ کرنا. دیکھیں, یو کین ناٹ کمپیئر ایپلز ود اورنجز. آپ کشمیر کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کو حکومت کرنے کا بار بار موقع ملا. آپ کشمیر کے ایشوز کے اوپر بات کریں. آپ کشمیر میں جا کے بجائے کشمیر کے ایشوز کے اوپر بات کرنے کے, وہاں کے عوام کے مسائل کو حل کرنے کے, کہ کشمیر کو آپ کیا جو ہے ڈیولپمنٹ دینا چاہتے ہیں, اس کے بجائے آپ بیٹھ کر تنقید کرتے ہیں سندھ کے اوپر. کیونکہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ جس طرح جی بی کے الیکشنز میں آپ کو کامیابی حاصل نہ ہو سکی, اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر میں لوگوں کے سینٹیمنٹس جو ہے وہ آپ کے خلاف ہیں. لہٰذا آپ نے یہ چوز کیا کہ آپ ایک صوبے کی چیف منسٹر اور ایک سابق وزیر اعظم جو ہے, جو ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے ڈیفینیٹلی, لیکن وہاں جا کر کشمیر میں آپ اگر سندھ کے اوپر ایک صوبے پہ کرٹیسائز کرتے ہیں, اس سے آپ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ وفاق کی علامت نہیں ہیں. ہم بات کرتے ہیں وفاق کی, تبھی جی بی تک پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم لیکن آپ ان پاکستان کے کو ساتھ جو تانا ہے وہ دے رہے ہیں لہرا رینٹل ہوا ہے. ایگریمنٹ کا. اچھا, مجھے بتا آپ دیں اس سے کیا مراد ہے ناز بلوچ نہیں, صاحبہ؟ دیکھیں میں گزارش کر دوں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت کے ساتھ شامل ہو کر جمہوریت کی بقا کے لیے کہ ایک تسلسل سے نظام چلتا رہے, اور ہم اپنے الیکٹورل ریفارمز کو اتنا اسٹرینتھن کریں کہ آنے والے الیکشنز میں نہ فارم 47 کی للکار ہو, نہ فارم 45 کی للکار ہو, نہ یہاں پہ یہ جو الیکشنز کے بعد جو ریگنگ ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم اپنا آپ بھی اسی کا حصہ ہیں نا پارلیمنٹری پھر؟ پروسیجر. نہیں تو دیکھیں, میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, ہم پارلیمنٹ کو ٹوٹلی ریڈنڈنٹ نہیں بنانا چاہتے. ہم وہ نہیں کرنا چاہتے جو پی ٹی آئی نے 4 حلقوں کا نام لے کر جو ہے وہ ایک دھرنے کی جو اچھا, پالیٹکس کی ایک بہت عرصے تک, اس سے آپ نے ایک ایکسپیریمنٹ, ایک تجربہ دیکھا ہے. تو میرا خیال ہے پارلیمنٹ ود ان اٹ سیلف بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. ادھر آپ بیٹھ کر وہ قانون سازی لیجسلیشن کر سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کوئی ایک دوسرے پر انگلی نہ اٹھا سکے. تو ایک نظام کو تسلسل چلیں سے میں پوچھ چلانے لیں, کے لیے, جمہوریت کی بقا کے لیے, اگر پیپلز پارٹی ساتھ نظام کو بیٹھی ہے, اور تسلسل سے چلانے کے لیے, جمہوریت کے ہم لیے, نے کابینہ اصلاحات کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے دیکھیے ساتھ سب. ساتھ ہیں. جی ناز, یہ تو کٹہرے میں کھڑا کر دیا آپ کو. میں تو سوال بس یہ جاننا چاہ رہی تھی, الزام یہ پروف کر سکیں گے کہ نہیں, لیکن کارکردگی پر بڑے سوال اٹھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی, اور خاص طور پہ جو کراچی کا حال ہو گیا اس کو لے کر. تو یہ تو کہہ رہے ہیں جی ہم لاہور کو پیرس نہیں بتا رہے, ہم لاہور کو لاہور بتا رہے ہیں. بڑے کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں. کیا آپ بھی کراچی کے لیے بات کہہ سکتی ہیں؟ میرے بہت ہی قابل احترام کولیگ ہیں دانیال, اینڈ ہی از ویری ریسپیکٹیبل ممبر. ڈیفینیٹلی سارے ممبرز ہی ہمارے ساتھ کولیگ اپنے اپنے ریپرزینٹ کرتے ہیں حلقے کو, لیکن مذاق بڑا اچھا کرتے ہیں. یہ تو میں آج مان گئی ان کی بات کو, کیونکہ طنز و مزہ اور صرف جو ہے وہ جگت لگانے کے ماہر ہیں. آئی تھنک کہ تھوڑا بہت جگت جو ہے نا انہوں نے کہیں سے خاص سیکھی ہے. تو with all due respect, I'm sure he's آپ going سے to take it سیکھیے on a اپنی lighter بہن سے. note and my brother will not get offended with it. لیکن بھائی نو اصل نو ناٹ میں ایٹ آل. معاملہ یہ ہے
क्योंकि जो अहवाल मेरे भाई दानियाल पेश कर रहे थे कराची का, मैं यहीं पली बड़ी हूँ, यहीं पैदा हुई हूँ, हमारे आबा व अजदाद यहाँ के हैं। और जिस तरह मैं कहती हूँ कि हम जो कराची आई थे ना, ये सिर्फ हम कराची में रहने वाले और यहाँ पैदा होने वाले और जिनके आबा व अजदाद यहाँ पे थे वो नहीं, उसके अलावा यहाँ पे पाकिस्तान भर से लोग आके बसते हैं। तो ये सिर्फ कह देना कि कराची वाले, कराची में पंजाब से भी लोग आते हैं तो वो वापस जाना नहीं चाहते। मेरे भाई आप आइए, मैं आपको ले जाऊँ, मैं आपको महमूदाबाद ले जाऊँ, मैं आपको मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कराची के ले जाऊँ, जहाँ आपका पूरा, हमारे पास पंजाब से हमारे भाई बहन आके यहाँ पे सेटल हुए हैं और यहाँ आबाद हुए और रहते हैं, खुशी से रहते हैं, अपनी मर्जी से रहते हैं, कोई जोर जबरदस्ती से नहीं रहते। एंड दे लव एंड ओन द सिटी। तो कराची वो शहर है जो अपनाता है, यहाँ हमारे KPK से भाई बहन जो आते हैं उनको अपनाता है, जो बलूचिस्तान से आते हैं वो इसको अपना शहर मानते हैं। तो ये जो आपने अहवाल पेश किया है इन बसेस का लटकते हुए, ये कोई मेरे ख्याल है कोई आप एनिमेटेड कोई मूवी का आप बता रहे होंगे, लेकिन कराची का हाल ऐसा है नहीं मेरे भाई, बहुत तब्दील हुआ है कराची। कराची में रेड बस सर्विसेज हैं, कराची में पिंक बसेस हैं जिनकी कैप्टन वुमेन हैं, खवातीन बसेस ड्राइव करती हैं और बहुत सुकून से एयर कंडीशन बसेस के अंदर हमारी बहनें, माएँ, बेटियां अपने काम के लिए, रोजमर्रा के लिए निकलती हैं। कराची में पिंक स्कूटीज हमने मुतारिफ कराई, कराची में हमने पिंक सिटीज हैं उनमें कराची का शुमार होता है और सिर्फ 3 शहर ऐसे हैं जो कराची से ज्यादा बुरे हालात में। ये तो इंटरनेशनल रिपोर्ट आती है ना। मैं गुजारिश कर दूं प्लीज। देखिए पहली बात तो ये कि कराची जो है वो तरक्की का पहिया है, कराची इकोनॉमिक का हब है, मईशत का हब है, कराची के पास पोर्ट है, लेकिन कराची का क्या कसूर है कि कराची का एक एयरपोर्ट तक जो है उसकी मुरम्मत नहीं की जाती? कराची का क्या कसूर है कि कराची से सक्खर की जो मोटरवे है पूरे पाकिस्तान की शाहराहें बन जाती है, लेकिन कराची टू सक्खर मोटरवे नहीं बनता? क्योंकि कहीं ना कहीं सिंध का वायदा होगा और कहीं ना कहीं शायद सिंध हुकूमत को फायदा ना हो जाए। भाई कराची की अवाम, सिंध की अवाम जो है उसको भी वफाक को चाहिए कि ओन करें। आप अगर दीगर जो ऑलरेडी बने हुए आपका गिला विफाक से है, विफाकी प्रोजेक्ट पूरे हो जाए। सदफ मुझे मुकम्मल करने दे, थोड़ा सा टाइम दे। जहां तक आप बात करते हैं कराची का जो आप अहवाल पेश कर रहे हैं, मैं तो घबरा गई क्योंकि मैं उसी कराची में रहती हूँ और अभी भी मैं कहीं बाहर से ही आ रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कराची बहुत घबराए। अच्छा मैं बात सदफ एक जुमला मुकम्मल करने दे। कराचीइट्स हमें मैंडेट देते हैं, हमें देखिए सिंध के लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं, हुकूमत करने का मौका देते हैं। नून लीग को सिंध हुकूमत ने एक, सिंध की आवाम ने एक सीट भी नहीं दी। अब आपके पास मैंडेट अगर नहीं है तो आप वो रोना कहीं और जाके बात नहीं करते। शौकत साहब ये जो आप लोग जलसा करने जा रहे हैं 5 अगस्त को, नहीं करता, आपको एक सीट यहाँ मोमेंटम तो बिल्कुल ही डिफरेंट है।